الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. ذوی الفروز کے احوال چل رہے تھے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے بھتیجوں کے احوال پڑھے، تو ہم تھوڑا پیچھے سے دہراتے کہ ذوی الفروز کی تعداد کل 12 تھی، جس میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں. 4 مردوں میں سے ان کے احوال گزرے. اب کہ ان کے 3 احوال تھے کہ فرد مطلق، الفرد و تعصیب اور تعصیب محض. دوسرے نمبر پر جد تھا، جس کے بھی احوال اب کی طرح ہے، باقی چند احوال میں اس کا اختلاف ہے، جس کا مصنف نے کہا تھا کہ ہم آگے اس کا ذکر پڑھیں گے. اس کے بعد اخیافی بھائی کے ہم نے احوال پڑھے تھے، جو کہ 3 تھے کہ سدس اور ثلث. تیسرا یہ کہ مذکر کے آنے سے، ابن یا اولاد کے آنے سے وہ محروم ہو رہے تھے. چوتھا مردوں میں سے زوج کے احوال پڑھے تھے کہ اس کے 2 احوال تھے کہ اگر کوئی بھی اولاد نہ ہو تو اس کو نصف ملتا تھا، اگر کوئی اولاد ہے تو اس کو ربع ملتا ہے. پھر عورتوں میں سے احوال پڑھے زوجات کے کہ زوجات کی 2 حالتیں ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کو ربع ملے گا، اور اولاد ہے تو اس کو ثمن ملے گا. پھر حقیقی بیٹیوں کے احوال پڑھے، ان کے بھی 3 تھے کہ ایک ہونے کی صورت میں اس کو نصف ملے گا، اگر 1 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے. اور یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی آ جائے، یعنی میت کا کوئی بیٹا ہو، تو ان کو عصبہ بنا دیتا ہے، جس کو عصبہ بالغیر کہتے ہیں. اور گزشتہ سبق میں ہم نے بھتیجیوں کے احوال پڑھے تھے، جو 6 احوال تھے کہ اگر اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا، 1 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی حقیقی بیٹی ہے یعنی میت کی تو اس کو سدس ملے گا، اور اگر 1 سے زیادہ ہیں تو وہ محروم ہو جائیں گی، جن کو ہم محروم بالاناث کے نام سے نام دے سکتے ہیں. اور اگر ان کے ساتھ کوئی بھائی ہے یعنی بھتیجا تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا، اور اگر ابن ہو تو ابن کی صورت میں کیا ہے، محروم ہو جائیں گی. تو یہ احوال گزشتہ تھے. آج کے سبق میں ہم حقیقی بہنوں کے احوال پڑھیں گے. تو حقیقی بہنوں کے 5 احوال ہیں. اگر ایک اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر 1 سے زیادہ ہے تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی مذکر ہے تو وہ عصبہ بالغیر بنیں گے، اور مذکر کے علاوہ اگر ان کے ساتھ بنات ہے تو عصبہ مع الغیر بنیں گی. تو کوئی 5 احوال یہاں 4 ذکر کر رہے ہیں، 5واں اگلی میں ذکر کریں گے، اگلی بحث میں، کہ نصف، ثلثان، عصبہ بالغیر اور عصبہ مع الغیر، اور 5 جو ہے محروم ہیں. وَأَمَّا لِلْأَخْوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ 5 النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا. کہ بہرحال حقیقی بہنوں کے 5 احوال ہیں. 1 ہونے کی صورت میں نصف، اور وَالثُّلُثَانِ لِلْاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا کہ 2 ملیں گے، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں. وَمَا الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ بھائی ان کا اگر ہے، حقیقی بھائی ان کے ساتھ ہے تو وہ ان کو لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے طور پر انہیں تقسیم ہوگی. یصرن بِهِ عصبہ کہ ان کے ذریعے سے وہ عصبہ بالغیر بن جائیں گی. لاستوائهم فی القرابۃ المیت کہ میت میں قرابت برابری ہونے کی بنا پر تو وہ عصبہ بالغیر بن جائیں گی. یہ تیسری صورت تھی. وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْإِبْنِ کہ اگر بنات یا بیٹیاں ہیں میت کی یا پوتی ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے وہ عصبہ مع الغیر بنیں گی. مع الغیر کہ یعنی جن کے ساتھ مل رہی ہیں وہ عصبہ تو نہیں بن رہی، لیکن یہ عصبہ بن جائیں گی، تو ان کا حصہ نکال کر جو باقی بچے گا وہ ان کو مل جائے گا. اگر ایک بیٹی ہے تو ہم اس کا حصہ پڑھاتا ہے کہ نصف ہے، تو باقی نصف ان کو مل جائے گا. اگر 1 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں تو ان کو 2 ثلث ملتے تھے، تو باقی 1 ثلث ان کو مل جائے گا حقیقی بہنوں کو. اور اگر ان کے ساتھ بھتیجی ہے، ایک بیٹی اور یا بھتیجی ہے تو ان کو 2 ثلث ملتے تھے، یا ایک بھتیجی ہے تو اس کو نصف ملتا تھا. تو 2 ثلث سے ان کو زیادہ نہیں ملتا تھا بنات اور یا بنات الابن، تو باقی جو بچے گا وہ ان حقیقی بہنوں کو دیا جائے گا. تو اس کی دلیل ذکر کریں لقول علیہ السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہنوں کو بنات کے ساتھ عصبہ بناؤ. تو یہ 4تھی صورت تھی کہ عصبہ مع الغیر کہ بنات کے ساتھ چاہے بیٹی حقیقی ہو یا پوتیاں ہوں
ان کے ہوتے ہوئے ان کو عصبہ مع غیر بنائیں گے۔ تو یہ 4 صورتیں یہاں ذکر کی، 5ویں صورت آگے اللہ تی بہنوں کے صورت میں ذکر کریں گے جو کہ محروم ہونا ہے کہ تو حقیقی بہنوں کے کل یہ 5 احوال ہوئے۔